جال سازی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا لقب پانے والے سب رجسٹرار منور دھاریجو کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا منور دھاریجو کو سندھ کی سب سے طاقتور خاندان کی خاتون رہنما معاف کر دیں گی یا ساری عمر اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، مگر طاقت کے ایوانوں میں ہلچل مچانے والے منور دھاریجو نے جال سازی سے پلاٹوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد جیل انتظامیہ کو بھی اپنے قدموں پر بٹھا کر حکمران خاندان کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ جیل ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق منور دھاریجو نے اپنے تعلقات اور پیسے کے بل بوتے پر جیل افسران اور عملے کو خرید لیا ہے۔ جیل کے ایک افسر کو منور دھاریجو کے قریبی عزیز نے ابتدائی طور پر 10 لاکھ روپے دیے اور بعد ازاں 5 لاکھ الگ سے دیے۔ منور دھاریجو پر فریال تالپور کے خاندانی پلاٹ سمیت 50 پلاٹوں کو جال سازی سے کسی اور کے نام منتقل کر کے فروخت کرنے کا الزام ہے۔ منور دھاریجو کے حوالے سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق بورڈ آف ریونیو اور ڈی سی ریکارڈ کی چھان بین کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جبکہ رحیم داد نامی بلڈر کو فروخت پلاٹ کے حوالے سے بھی تاحال کوئی حتمی چیز طے نہیں کی جا سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے رحیم داد کو فروخت کیے گئے پلاٹ کی دستاویزات اصل مالک کے نام پر دوبارہ منتقل کر دی گئی ہے، تاہم قبضے اور اس پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے منظور نقشے کا معاملہ ابھی تک فائنل نہیں کیا جا سکا۔ جال سازی سے ٹھکانے لگائے گئے پلاٹوں پر نقشوں کی منظوری کے معاملے پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی رشید سولنگی پر بھی بڑے خاصے ناراض تھے، مگر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں حاضری اور راشد منہاز روڈ پر لکی ون شاپنگ مال سے متصل پلاٹ پر قواعد کی دھجیاں اڑانے کے بعد نقشے کی منظوری دیے جانے پر ان کی جان بخشی کی سفارش کر دی گئی ہے۔ سچل گوڈ میں رہنے والے ڈی جی رشید سولنگی نے تاحال جال سازی سے ٹھکانے لگائے گئے کسی پلاٹ کی اپروول کی نہ ہی جانچ پڑتال کروائی ہے اور نہ ہی کسی اپروول کو منسوخ کیا۔ سب رجسٹرار منور دھاریجو کے حوالے سے سب سے اہم انکشاف کلفٹن میں 2000 گز کے پلاٹ کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ اس پلاٹ پر منور دھاریجو نے اپنے ایک پولیس افسر کے ذریعے قبضہ کروایا تھا، جبکہ جمشید روڈ کے پلاٹوں کے حوالے سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جن پلاٹوں کو جعلی دستاویزات کے ذریعے ٹھکانے لگایا گیا اس میں سے 10 سے زائد پلاٹ کے مالکان نے عدالتوں سے رجوع کر لیا، جس کے بعد منور دھاریجو کی گردن میں پھندا مزید سخت ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب منور دھاریجو نے سلاخوں کے پیچھے سے اپنے سرپرستوں سے بھی رابطے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اپنی جان بخشی کے بدلے ہر قسم کی قیمت دینے کو تیار ہے۔ 80 ارب روپے مالیت کے کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے لینڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں کئی بڑے افسران رخنہ ڈالنے میں مصروف ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کے ذرائع کا کہنا ہے اومنی گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک جونیئر افسر جو کہ مختلف تنازعات کی وجہ سے مشہور ہیں، اس نے بھی اس معاملے میں چھلانگ لگا دی ہے۔ بورڈ آف ریونیو میں حال ہی میں تعینات ہونے والے مذکورہ افسر نے منور دھاریجو کی جانب سے جال سازی سے ٹھکانے لگائے گئے پلاٹوں کی فہرست طلب کر لی۔ لگتا ہے کہ قوانین سے کھلواڑ کرنے والے مذکورہ افسر کی نظریں بھی منور دھاریجو کی جانب سے ٹھکانے لگائے گئے پلاٹوں پر ہے۔ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ پلاٹ ایسے ہیں جو کہ اب تک ریکارڈ پر نہیں آئے۔ ان پلاٹوں کی تعداد 10 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری تحقیقات میں جب 50 پلاٹ سامنے آئے تھے تو اس کے بعد مزید 10 پلاٹوں کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ان پلاٹوں کا معاملہ خاموشی سے دبا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکار سے زیادہ اومنی گروپ سے وفاداری نبھانے والے بورڈ آف ریونیو کے اس افسر نے منور دھاریجو کے معاملے میں زیادہ دلچسپی لی ہے، مگر خاتون رہنما کی ناراضگی کی وجہ سے وہ کھل کر سامنے نہیں آئے ہیں۔ منور دھاریجو کی فیملی کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ طارق دھاریجو نامی پولیس افسر سے بھی کئی پلاٹ پر اس نے کام کروائے۔ جن پلاٹوں کو اس نے پہلے اپنے بھائی شکیل کے نام منتقل کیا ان میں سے کئی پلاٹ مذکورہ پولیس افسر کے ذریعے خالی کروائے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے 50 پلاٹ جو ریکارڈ پر آ چکے ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کے علاوہ منور دھاریجو نے ہزاروں کی تعداد میں فلیٹس، دکانیں، گودام اور آفیسز کی سب رجسٹریشن بھی کی ہے۔ اس سسٹم کے لیے اس نے بہادر آباد کے قریب ایک بنگلے میں اپنا آفس یا اپنی ریاست قائم کی ہوئی تھی۔ منور دھاریجو کے اثاثوں میں زیادہ تر اس کے بھائی اور فیملی کے دیگر افراد کے نام پر ہیں۔
منور دھاریجو کے حوالے سے سندھ کے طاقتور خاندان سردار بھی اس معاملے میں کودے تھے اور حکمران خاندان سے معافی کی سفارش کی گئی، مگر ان کو اب تک اس میں ناکامی کا سامنا ہے، مگر کوششوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ منور دھاریجو نے اپنے قریبی لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ وہ جلد اس معاملے سے نکل جائے گا اور پھر سے اپنی پوسٹ پر آ کر کام کرے گا اور رجسٹریشن ونگ کا سسٹم ماضی کی طرح وہی چلائے گا۔ منور دھاریجو کے دعووں میں کتنی حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔